کہ اللہ کے کرتی ہوں انداز بیاں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس ایوان میں ہماری سوچ فکر کو بیدار کرنے کے لیے جس تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے فاطمہ جناح تعلیم نسواں کی محرک۔ روز ازل سے روز ابد تک ہر رات کے بعد ایک صبح طلوع ہوتی رہے گی، مگر بعض صبح یادگار، بعض لمحے انمٹ اور بعض واقعات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتے ہیں۔ 31 جولائی 1993 کی صبح جب طلوع ہوئی تو یہ لمحات بھی ایسے تھے کہ تاریخ کے اوراق میں لافانی ہو رہے تھے۔ ان لاسانی گھڑیوں میں شہر کراچی میں ایک خوبصورت بچی نے جنم لیا جس کا نام فاطمہ جناح رکھا گیا۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں کئی عظیم الشان خواتین کے کارنامے سنہری حروف میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ صنف نازک کے اس گروہ لطیف میں ایسی سرگرم کار اور ادب نواز ہستیاں پیدا ہوئیں جو ذہانت و فراست، علم و فضل اور شعر و فنون لطیفہ میں مردوں سے کسی طرح پیچھے نہ رہیں۔ ان خواتین میں امجدی بانو، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں شاہ نواز اور بیگم عطیہ فیضی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ستاروں کا جھرمٹ تھا اور اس کا چاند فاطمہ جناح تھی۔ حالی نے ایسی خواتین کے بارے میں کیا خوب فرمایا: اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ جناب صدر، فاطمہ جناح کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ واقعی تعلیم نسواں کی محرک ہے۔ آپ کو آپ کے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسے دور میں باندرا کانوینٹ اسکول میں داخل کرانے کی جرأت کی کہ جب لڑکیوں کی تعلیم اور خاص طور پر انگریزی تعلیم کے خلاف تھے لوگ، لیکن ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈینٹل سرجن بن گئی۔ جناب صدر، قائد اعظم کو اپنی بہن فاطمہ جناح سے بہت محبت تھی۔ فاطمہ جناح کی شخصیت کی تعمیر میں انقلابی تبدیلیاں، تحریر و تقریر کی رنگینیاں صرف اور صرف قائد اعظم کی مرہون منت ہے۔ شاعر نے انہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ امتزاج شعلہ و شبنم بھی خوب تھا، یہ امتزاج شعلہ و شبنم بھی خوب تھا، لہجے میں تم تراک مگر نرم گفتگو، میدان جد و جہد میں تھی تیری زندگی، میدان جد و جہد میں تھی تیری زندگی، آہوں کی چال ڈھال تو شاہی کی جستگی۔ جناب صدر، مادر ملت آخری دم تک اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی رفیق اور دم ساز رہی۔ آپ نے ابتدائی سے تعمیر پاکستان اور مسلم خواتین کے سیاسی، قومی اور ملی حقوق کے حصول میں نمایاں حصہ لیا۔ 1930 کی گول میز کانفرنس میں آپ اپنے بھائی کے ساتھ تھی، اور جب یہ کانفرنس گاندھی جی کی ہر دھرمی کی وجہ سے ناکام ہو گئی تو قائد اعظم نے لندن میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ جناح بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن آخرکار مسلمانان ہند کے سرکردہ لیڈروں کے بے حد اصرار پر جب آپ دونوں 1935 میں واپس آئی تو فاطمہ جناح وہاں سے اپنی قوم کی خواتین کے لیے بہت سے مفید اور جدید تجربات ساتھ لائی۔ جب تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو فاطمہ جناح نے خواتین کے 1000 اجتماعات سے خطاب کیا، ان میں جذبہ حریت بیدار کی، ان میں آگے بڑھنے کی ترنگ پیدا کی۔ اسی کے سوز نے دامے قفس کو پھونک دیا، اسی کے سوز نے دامے قفس کو پھونک دیا، اسی کے حسن نے گلشن میں نور پھیلایا، اسی نے مردہ خیالوں کو روشنی بخشی، اسی نے مردہ خیالوں کو روشنی بخشی، اسی نے سرد دماغوں کو پھر سے گرمایا۔ جناب صدر، یہ تو فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں قدم قدم پر قائد اعظم کے ساتھ رہی، مگر آپ کی بھرپور سیاسی جدوجہد کا آغاز قیام پاکستان کے بعد ہوا، جب مسلمانوں کو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کرنی پڑی، جب لاکھوں کی تعداد میں لٹے پٹے مسلمان پاکستان پہنچے تو ان کی آبادکاری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ فاطمہ جناح نے اس موقع پر اغوا شدہ عورتوں کی بازیابی، مہاجر کیمپوں کی بہتری اور انہیں کمبل اور خیمے فراہم کرنے کے لیے خواتین کی ایک کمیٹی بنائی جس کی سربراہ بیگم جہاں شاہ نواز تھی۔
اس طرح اپنے خواتین کے بہبود کے ادارے اور تعلیمی بالغات کے مراکز قائم کیے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی عورتیں میدان عمل میں نکل آئی۔ آپ جہاں بھی جاتی، آپ کے خطاب میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف ضرور اشارہ ہوتا۔ اے مادر ملت تیری عظمت کو سلام، اے مادر ملت تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت، تیری طاقت، تیری جرت کو سلام۔ ایک نئی راہ دکھائی اپنے ہم وطنوں کو، ایک نئی راہ دکھائی اپنے ہم وطنوں کو، تیرے رخش انداز سراپے تیری عفت کو سلام۔ 26 مارچ 1948 کو مشرقی پاکستان سے واپسی پر اپنی تقریر میں قوم کو یہ احساس دلایا کہ پاکستان کو سماجی کارکنوں، استانیوں، لیڈی ڈاکٹروں اور نرسوں کی اشد ضرورت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی عورتیں پاکستان کی حفاظت کے لیے تربیت حاصل کریں۔ شاعر نے مادر ملت کی انہی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، علم و ہنر سے ہوتے ہیں روشن دل و دماغ، علم و ہنر سے ہوتے ہیں روشن دل و دماغ، تو نے دیا یہ قوم کے ہر فرد کو پیام، تجھ کو یہ فکر تھی کہ خواتین عرص پاک، تجھ کو یہ فکر تھی کہ خواتین عرص پاک آراستہ ہو زیور تعلیم سے تمام۔ خدمت میں ملک و قوم کی سرگرم تو رہی، خدمت میں ملک و قوم کی سرگرم تو رہی، قائد کے بعد بھی رہا جاری تیرا یہ کام۔ حق ہے تیرا کہ مادر ملت ملا خطاب، ثابت ہے اس سے قوم کے دل میں تیرا مقام۔ جناب صدر، حصول پاکستان کے ساتھ ہی آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ آپ کی کاوشوں سے رضاکار، یتیم اور نادار مہاجر بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج کی طالبات میں خدمت خلق اور انسانی ہمدردی بیدار کرنے کے لیے گرل گائیڈ کی تحریک کا آغاز کیا گیا، اور آج بھی اسکول اور کالج کی گرل گائیڈ میں شامل لڑکیاں آپ کو اپنا رہنما اور سرپرست سمجھتی ہیں۔ جناب صدر، فاطمہ جناح تعلیمی نسواں کے فروغ کے لیے طالبات کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ بھی چاہتی تھی۔ یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ طالبات کے لیے اسکول کھلے۔ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے کراچی میں آپ کے لقب کی مناسبت سے خاتون پاکستان اسکول کھولا گیا، اور یہی اسکول 1962 میں خاتون پاکستان کالج بن گیا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ تعلیمی نسواں ہی کی بدولت مسلمان عورت خاتون خانہ سے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچی۔ اے مادر ملت، اے مادر ملت، ہے طبقہ نسواں پہ بھی کیا کیا تیرے احسان، ہے طبقہ نسواں پہ بھی کیا کیا تیرے احسان، ہر کام میں بہبود کا پہلو ہے نمایاں، تحریک میں عورت کے بھی جوہر ہے درخشاں، تحریک میں عورت کے بھی جوہر ہے درخشاں، وہ بھی رہی سرگرم تیری زیر ہدایت، اے مادر ملت، اے مادر ملت۔ جناب صدر، یہ محترم فاطمہ جناح کی محنت کا ثمر ہے، جس کی بدولت آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں عورت استانی، ڈاکٹر، نرس، سیاسی و سماجی کارکن، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ستاروں سے چمک لیں گے، گوہر سے آبرو لیں گے، ستاروں سے چمک لیں گے، گوہر سے آبرو لیں گے، ہم اپنی شام غم کو صبح خندا کر کے چھوڑیں گے۔ والسلام۔